لیے کہ مسافر جو ہے اس پر واجب نہیں ہے، اور یہ تمام اہل علم کا اتفاق اور اجماع ہے کہ مسافر سفر کی حالت میں روزہ توڑ سکتا ہے اور اس پر واجب نہیں ہے کہ روزہ رکھے۔ آپ کہیں گے کہ اگر یہ روزہ یعنی ایسے جس طرح جس زمانے میں ہم اور آپ ہیں کہ سفر بہت آسان یہ ہو گئے ہیں، سفر کرنا آسان ہو گیا ہے، ہوائی جہاز سے جا رہے ہیں، تو ہاں چاہے یہ سفر آسان ہو یا مشقت والا ہو، المہم اگر یہ سفر ہے تو جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ، تم میں سے اگر کوئی شخص بیمار ہے یا سفر کی حالت میں تو مسافر ہے، چاہے ہوائی جہاز سے سفر کر رہا ہے یا ٹرین سے کر رہا ہے، جس سے بھی ایئر کنڈیشن میں کر رہا ہے یا فین میں کر رہا ہے یا سمجھیے ایسے ہی جا رہا ہے، المہم واجب نہیں ہے اور اس کے اختیار میں ہے، چاہے تو روزہ رکھے یا نہ رکھے، اور وہ بہتر جانتا ہے کہ بہتر ہمارے حق میں روزہ رکھنا ہے یا افطاری کرنا ہے، بہتر ہے روزہ پورا کرنا یا بہتر ہے روزہ نہ رکھنا، ہر کوئی اپنے بارے میں بہتر جانتا ہے۔ لیکن یہاں یہ بات جاننا ضروری ہے کہ آپ کب سے افطاری شروع کر دیں گے یا روزہ توڑیں گے، اس وقت سے نہیں جب سے آپ نے ارادہ کیا، یا مثلا آج آپ 12 بجے دوپہر میں ظہر کو نکلیں گے اور صبح 9 بجے سے آپ ماشاءاللہ کھانا پینا شروع کر دیں گھر ہی میں، نہیں، غلط، بلکہ گاڑی میں بیٹھ گئے، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ کب سے؟ جب آپ اپنا شہر کو چھوڑ دیں، شہر کے جو مکانات ہیں وہ ختم ہو جائیں، وہاں سے آپ کا یہ سفر شروع ہوگا۔ ایسے اگر جہاز میں بیٹھ گئے، جہاز اڑ گیا تو یہ سفر شروع ہو گیا، آپ روزہ توڑ سکتے ہیں۔ یا ایسے ہی اگر ایئرپورٹ شہر کے باہر ہے تو پہنچنے کے ساتھ ساتھ آپ روزہ توڑ سکتے ہیں، لیکن اگر شہر کے اندر ایئرپورٹ ہے تو آپ یہ روزہ نہیں توڑ سکتے ہیں۔ ادھر ایک بہت مہم مسئلہ ہے سفر کے متعلق کہ کچھ ہمارے بھائی، بلکہ بہت ہیں ہمارے وہ بھائی، مثلا یہاں انہوں نے روزہ رکھا، پھر بیچ رمضان میں ہندوستان چلے گئے، پاکستان چلے گئے، کہیں اور چلے گئے، پھر وہاں جب پہنچے تو پتہ چلا 1 دن یا 2 دن بعد یہاں کے لوگوں نے روزہ رکھا، یا 1 دن مثلا یا 1-2 دن پہلے انہوں نے روزہ رکھا، تو ایسی حالت اور صورت میں کیا کیا جائے؟ تو آپ ان لوگوں کے ساتھ آپ روزہ رکھیں گے، چاہے وہ 30 سے زیادہ کیوں نہ رکھ رہے ہوں، یعنی 31 بھی ہو جائے تب بھی رکھیں، 32 ہو جائے تب بھی پورا رکھیں آپ، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جس طرح کی ترمذی کی روایت ہے، الصوم یوم تصومون والافطار یوم تفطرون، کہ روزہ وہ ہے جس دن سارے لوگ روزہ رکھتے ہیں، یعنی جماعت کے ساتھ جو روزہ ہوتا ہے وہی روزہ ہوتا ہے، اور ایسے افطاری جب رمضان کے بعد ہم روزہ توڑتے ہیں تو لوگوں کے ساتھ ہی ہوتا ہے، نہ کہ انسان الگ وہ تاخیر سے 1 دن پہلے روزہ رکھا تو ادھر 1 دن پہلے افطاری کر لے، اور ایک بار آدمی دوسری جگہ سے آیا ہے وہ لوگ 2 دن پہلے سے روزہ رکھے تھے تو 2 دن پہلے افطاری شروع کر دے، نہیں، لوگوں کے ساتھ ہونا چاہیے۔ لیکن اگر 29 سے کم ہو گیا جہاں آپ پہنچے تو 29 پورا کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ جو اسلامی مہینہ ہے وہ کم سے کم 29 دن کا ہے، تو ضروری ہے، واجب ہے، اور یہ شیخ بن باز رحمہ اللہ کا یہ فتویٰ ہے۔ 5